الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے کئی نام ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام غفار ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ایک نام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، کہ وہ رزق دینے والا ہے، یعنی ایک مخصوص مدت تک نہیں بلکہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا، صرف اپنے فرما بردار بندوں کو نہیں بلکہ جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل رزق دیتا ہے، بلکہ پورا معاشرہ اسی قسم کے لوگوں پر اگر مشتمل ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مسلسل رزق فراوانی کے ساتھ عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی غلطیوں کو، بندوں کی کمزوریوں، خطاؤں اور گناہوں کو چھپانے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف ہے، بندوں پر مہربان ہے، مشفق ہے، کریم ہے۔ ایسے بہت سارے نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن سے بندوں کو بے انتہا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ تو جتنے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے آتے ہیں، ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نمایاں صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امتیازی خصوصیت، ایک بہت ہی اہم نام، ایک اہم خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس کی شان رحیمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار کرنے والے جو نام ہیں اسماء الحسنی میں سے، وہ ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ یہ جو دو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ، نہ صرف بندوں کے ساتھ بلکہ اللہ کی پوری مخلوق کے ساتھ اس کی رحمت کو، اس کی محبت کو، اس کی ہمدردی کو ظاہر کرنے والے نام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحم دلی ہے، وہ ایسی نہیں ہے جس طرح مخلوق کے اندر پائی جاتی۔ مخلوق میں جو رحم دلی ہوتی ہے اس کے مشابہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، بلکہ ایک نمایاں خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو رحمان کا جو لفظ ہے، رحمان اور رحیم کا لفظ، اس کے مفہوم کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کثرت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جوش مارنے کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی طرح رحیم کا جو لفظ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مسلسل ہونے کا، اس کے دوام کا، اس کے استمرار کا اظہار ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو دو نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رحمان اور رحیم، یہ ایسے نام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کثرت معلوم ہوتی ہے، اس کی رحمت کا جوش معلوم ہوتا ہے، اس کی رحمت کا تسلسل اور اس کی رحمت کا دوام معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، گنہگاروں کا تذکرہ کیا، اور ان گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے باوجود ایسے بیشتر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ساتھ اپنی یہ دو صفات بیان فرماتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، گناہوں کا ذکر کرتا ہے، گناہوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے، ساتھ میں اللہ فرماتا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ گناہوں کو ختم کر سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے اور گنہگاروں کی مغفرت فرما سکتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انوکھے انداز میں اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحم کرنے کو، رحمت کرنے کو لازم کر لیا۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں تم پر رحم کروں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ سورہ انعام ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وربکم وقل ربکم ذو رحمت واسعہ، کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بہت رحمت والا ہے، رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، بہت بڑی رحمت والا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف کرنے والا ہے بلکہ وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، ایسا نہیں کہ کچھ محدود افراد پر میری رحمت نازل ہوتی ہو یا پھر مخصوص اوقات میں مخصوص چیزوں پر میری رحمت نازل ہوتی ہو، نہیں، وسعت کل شیء، ہر چیز پر میری رحمت حاوی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ دعا بیان فرمائی، فرشتوں کا یہ قول نقل فرمایا ہے، فرشتے فرماتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی۔ احادیث میں آتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ جو احادیث ہیں، ان پر غور کریں، معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری جو رحمت ہے، میرا جو رحم ہے، یہ میرے غضب پر غالب ہے، میں غصے والا ہوں، میں سزا دینے والا ہوں، میں انتقام لینے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا یہ جو غضب ہے، میرا یہ جو انتقام ہے، یہ مغلوب ہے، رحمت غالب ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، اور رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر مقدم، یعنی سب سے زیادہ رحمت ہے میری، اس کے بعد میرا غضب ہے۔ احادیث میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو مختلف انداز سے، الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید دلائی گئی ہے بہت ہی انوکھے انداز میں۔ کچھ واقعات اور کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے تو کیا مفہوم ہے، اللہ کے رحیم ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو احکام بیان فرمائے ہیں، ان احکام کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ بندے اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے جو ایک اصول بنایا ہے اپنے لیے، وہ انتہائی محبت بھرا اصول ہے، بہت ہی ہمدردانہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، یعنی میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ گمان کرنے سے مراد حسن ظن،
یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا اچھا گمان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ محدثین شارحین اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے گمان کے مطابق تیری دعا قبول فرماتا ہوں۔ اگر گناہ کرتا ہے اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہے گناہ کے بعد شرمندہ ہوتے ہوئے کہ میرے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے گمان کے مطابق میں تیرا معاملہ کرتا ہوں۔ اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، استغفار کرتا ہے تو گناہوں کی معافی کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے گمان کے مطابق میں تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی نیک عمل کوئی بندہ انجام دیتا ہے، اس عمل کی قبولیت کی توقع، اس عمل کے مقبول ہونے کا گمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے وہ اعمال مقبول ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے جب بندہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ایسی کوئی بات جب کہی جاتی ہے تو ہمیں اپنے اوپر یعنی خود کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے دل میں یاد فرمائے گا۔ بندہ اگر کسی مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے۔ اور ایک بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں۔ اگر بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں۔ بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں اپنے سے قریب کرنے کا کیا ہی محبت برا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ بندے کی تھوڑی محنت ہے، اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ قریب آتا ہے۔ بندہ چل کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی عمل کا اجر دینے کے سلسلے میں اور کسی گناہ کی سزا دینے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بتایا ہے وہ کتنا بہترین اصول ہے، کیسی شان رحیمی اس میں ظاہر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کیا، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے۔ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ داہنی طرف اور بائیں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے ہر بندے کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ ایک بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس اس جملے کو، اس کلمے کو نوٹ کرنے کے لیے فرشتے موجود رہتے ہیں۔ کوئی بھی حرکت کرتا ہے وہ فرشتے اس کی حرکت کو، اس کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں میں جو داہنی طرف فرشتہ ہے وہ فرشتہ بائیں فرشتے کا حاکم ہے، اس پر امیر ہے۔ جب ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، آپ اندازہ کریں ایک بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابھی وہ کام اس نے کیا نہیں ہے، نیکی کا صرف ارادہ کیا ہے، تو ارادہ کرنے کے نتیجے میں ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کے ارادے کرنے چاہیے، عزم مصمم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو یہ کام ہم ضرور کریں گے۔ تو نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو نیکی کا اگر کسی نے ارادہ کیا تو فوراً نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ اس ارادے پر ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب اس ارادے پر عمل ہوا تو اس ایک نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ انصاف کیا ہے؟ ایک نیکی کی جائے تو ایک ہی گنا اجر ملے، یہ انصاف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کے بدلے میں 10 گنا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور یہ منیمم ہے۔ ایک عمل کرنے کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ 10 گنا ثواب اس کے لیے لکھا جائے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ قرآن مجید، احادیث اس کے سامنے واضح کرتی ہیں کہ حالات جس طرح ہوں گے، جذبہ جیسا ہوگا، موقع کس طرح ہوگا، اس موقع کے اعتبار سے، اس نیت کے اعتبار سے، اس جذبے کے اعتبار سے اس نیک عمل کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندے نے 1 درہم خرچ کیا اور وہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا،
یعنی ایک بندے نے 1,00,000 درہم خرچ کیے ہیں لیکن ایک بندے نے صرف 1 درہم خرچ کیا ہے. تعداد کے اعتبار سے 1,00,000 بہت زیادہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 1,00,000 کے مقابلے میں اس 1 درہم کا وزن بڑھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے 1,00,000 درہم خرچ کیا وہ کروڑ پتی ہے، اور جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 50% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو اس کے حالات، اس کی نیت، اس کے جذبے اور اس کے ارادے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو 10 گنا سے کم 10 گنا سے لے کر بڑھاتے 700 گنا سے بھی زیادہ لے جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت ہے. اس کے برخلاف گناہوں کے معاملے میں دیکھیں، گناہوں کا بدلہ اور گناہ کی سزا دینے کے معاملے میں اللہ نے کیا قانون بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ جو فرشتہ ہے بائیں طرف والا فرشتہ، وہ اس گناہ کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً اسے دائیں جانب کا فرشتہ روک دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے ابھی ارادہ کیا ہے، وہ گناہ کیا نہیں. لیکن نیکی اور گناہ کے معاملے میں دیکھیں، نیکی کا ارادہ کرتے ہی ایک نیکی لکھی گئی، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا گیا. پھر اس کے بعد جب اس ارادے سے وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی جس گناہ کا اس نے ارادہ کیا لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس ارادے سے باز آتا ہے تو پھر اس کے ارادے سے باز آنے کے نتیجے میں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی. گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا گیا اور اس ارادے سے باز آنے پر ایک نیکی لکھی جاتی. لیکن اگر وہ باز نہیں آتا، اس ارادے پر عمل کر گزرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ نیکیوں کی طرح اسے 10 گنا زیادہ گناہ لکھ لیا جاتا، ایسا نہیں، بلکہ جب اس گناہ کے نوٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو تب بھی یہ دائیں جانب کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ابھی رکو، اس نے گناہ کیا ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرے. گناہ کرنے کے باوجود وہ گناہ پینڈنگ رہتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ اس گناہ سے معافی مانگے. اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اس گناہ کو مٹا دیا جاتا، لکھا نہیں جاتا. لیکن اگر معافی نہیں مانگتا، گناہ کرتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، تو اب وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد احادیث بتاتی ہیں، قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب اس گناہ پر بندہ معافی مانگتا ہے تو اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ قرآن مجید سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک بندہ پوری شرمندگی کے ساتھ، پوری احساس ندامت کے ساتھ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے گناہ کیا ہے لیکن احساس ندامت کی وجہ سے، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا، اس کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا. قرآن مجید میں سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت سے کہ ایک شخص گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، تڑپتا ہے، خوب معافی مانگتا ہے، تو بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کے استغفار کی وجہ سے، ان کی شرمندگی کی وجہ سے ان کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا جاتا ہے بلکہ اس گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی. اور قرآن مجید کی بے شمار آیات بتاتی ہیں کہ ایک بندہ گنہگار ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، خدا سے بغاوت کرتا ہے، اس بغاوت کے باوجود، اس نافرمانی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ امید دلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تمہارا گناہ چاہے جتنا بڑا ہو لیکن اس گناہ کے مقابلے میری شان رحیمی بڑی. ایک بندہ زمین اور آسمان بھر کر بھی گناہ لے کر آئے لیکن اگر وہ شرک سے بچا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کو رحمت کی، امید کی ایک ڈور ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹو. لا تیأسوا من روح اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں. جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. غلطی ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو چاہے جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، چاہے شرک کیوں نہ ہو، توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرما دیجئے لوگوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرا فرمان انہیں سنا دیجئے کہ یا عبادی، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے
مجھ سے بغاوت کر کے میرے احکام کو توڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، بس اللہ کی طرف پلٹو، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹو، اپنے گناہوں کی شرمندگی اللہ کے سامنے ظاہر کرو، آنکھوں سے کچھ آنسو نکالو، معافی کے کچھ بول اپنی زبان سے نکالو، تمہارے معافی کے ان الفاظ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنسوؤں کے چند قطروں کے نتیجے میں جہنم کی آگ کو اس کے لیے بجھا دیتا ہے، راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑانے کے نتیجے میں، احساس ندامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ عام طور سے دنیا میں سب سے بڑی محبت اگر کسی کی بیان کی جاتی ہے مثال کے طور پر تو وہ ماں کی محبت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو ماں ہے۔ ماں کی مثال احادیث میں بھی دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قیدی جمع ہیں کچھ لوگ، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا ہے، بیچاری تڑپ رہی ہے، گھوم رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کی تلاش میں ہے۔ بچہ جب اسے ملتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ دوڑتی ہے، اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے اور اسے دودھ پلاتی ہے۔ ٹھیک اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ذرا بتاؤ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے اس وقت تیار ہوگی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، جتنی اس کی طاقت ہے وہ ہرگز اس بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ یہ اپنے بچے کے ساتھ جتنے مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان، اس سے زیادہ مہربان۔ مطلب یہ کہ پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ماں کی ہم مثال دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اسے تکلیف میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، تو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈالے گا؟ ہم یہ جو بات کہتے ہیں یہ ہمارا جذبہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کو اتنا اونچا اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو محدود کر دیا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے، اپنی رحم دلی کے 100 حصے کیے، 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا، اور 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے باقی رکھے، اپنے پاس رکھے ہیں۔ صرف ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے، بھائی بھائیوں سے، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ساری مخلوق میں جتنی محبت ہے اس ساری محبت کو جمع کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا صرف 1% ہے۔ ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، 70 کروڑ مائیں بھی اگر جمع کر دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں کم ہے۔ ہم تو بس ایک مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں، ورنہ حدیث میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ 70 ماؤں سے، بلکہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ دنیا کی تمام ماؤں سے، تمام مخلوق کی محبت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم دلی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے بسا اوقات آدمی کی آنکھوں کے ذرا سے قطرے کافی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سی نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یا پھر ندامت کے آنسو، معافی کے 2 جملے اور شرمندگی کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کئی مثالیں، کئی احادیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، بدکار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے اسے معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن راستے میں ایک خاردار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، کانٹے دار ڈالی پڑی تھی، اس ڈالی کو ہٹانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا
جو جنت میں ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے, سائے میں کھیل رہا ہے. کون سا درخت؟ وہ درخت جس نے راستے سے ہٹا دیا تھا, جو راستے میں رہ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا. اس درخت کو کاٹنے کے نتیجے میں وہ درخت جنت میں اس کے لیے سایہ دار درخت بن گیا. ایک اور مثال بخاری کے اندر ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک تاجر کو لایا جائے گا, ایک بزنس مین کو لایا جائے گا. ایک تاجر جب اللہ کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں سوائے ایک مخصوص صفت کے. اس کے پاس ایک خاص عمل تھا, نیکی کوئی نہیں لیکن ایک خاص عمل ہے. وہ خاص عمل کیا ہے؟ وہ خاص عمل یہ تھا کہ وہ جو خریدنے آتے تھے, لوگ پرچیز کرنے کے لیے آتے تھے, ان کے ساتھ نرمی برتتا تھا, انہیں آسانی فراہم کرتا تھا, انہیں قرض دیا کرتا تھا. اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو اسے قرض دیا کرتا تھا. اگر کوئی تنگ دست ہے, قرض ادا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس طاقت نہیں ہے, تو ان کا قرض معاف کر دیا کرتا تھا. اور جو اچھی حالت والے خوشحال لوگ آتے تھے انہیں بھی چیز فروخت کرنے میں آسانی فراہم کرتا تھا. کوئی نیکی دوسری نہیں ہے, لیکن اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاجر کی مغفرت فرما دی. اس موقع پر یہ آپ کو بتا دوں, کئی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ایک بندے کے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہیں, لیکن اس کے پاس ایک چھوٹا عمل, چھوٹی نیکی ایسی ہوتی ہے جس نیکی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. تاجروں کے لیے یہ جو بات بیان کی گئی, عام طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جو چیز ہم فروخت کرتے ہیں, مناسب موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, چیز ہم فروخت کرتے ہوئے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم پروفٹ کتنا رکھ سکتے ہیں, ایک چیز میں زیادہ سے زیادہ منافع کتنا رکھا جا سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو فروخت کرنے میں منافع کی کوئی حد اسلام نے متعین نہیں کی. جتنا چاہیں آپ پروفٹ رکھ سکتے ہیں, جتنا چاہے آپ منافع رکھ سکتے ہیں. خریدنے والے اور بیچنے والے کی رضامندی سے کوئی بھی چیز کتنی بھی قیمت پر فروخت کی جا سکتی ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کرنے والے کو پسند کیا. آپ اتنا نفع رکھیں کہ جس میں آپ کو نقصان نہ ہو, آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اور خریدنے والے کے لیے بھی آسانی ہو. دیکھیں یہ شخص کو, اس تاجر کو, جس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن اس کے پاس یہ مخصوص عمل تھا کہ زیادہ پیسے والے آئیں تب بھی ان کے پاس زیادہ نفع نہیں لیتا تھا بلکہ انہیں آسانیاں فراہم کرتا تھا. یہ نیک عمل ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا کہ دوسری نیکیاں نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہیں اور بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو. لا تعقرن شیئا من المعروف, لا تحقرن شیئا, کسی بھی عمل کو, کسی بھی نیکی کو, کسی بھی بھلائی کو حقیر نہ سمجھو. اگر کسی نیکی کو ہم حقیر سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے جو اس نیکی کو حقیر بنا رہا ہے. اس نیکی کو چھوڑنے کی کوشش نہ کیجیے, اس نیکی کو چھوڑنے کی حماقت نہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. قابل احترام حاضرین کرام, قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے واقعات کثرت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی, شان رحمت انتہائی عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ صرف یہ کہ بندوں پر اس دنیا میں بلکہ اس دنیا کے بعد بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مختلف جلوے دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہیں, رحمت کے جو جلوے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن یاد رکھیں یہ جو احادیث ہیں کہ آدمی جتنے چاہے گناہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا, اس شان رحیمی کا سہارا لے کر ہم گناہ کرنے والے نہ ہوں. اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, وہ غلطیاں کوتاہیاں جتنی بڑی کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر اس گناہ سے بچنے کا احساس پیدا ہوا, گناہ پر شرمندگی ہوئی, تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو رحیم سمجھ کر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں. اس طرح کرنے کے بجائے جو غلطی سے, انجانے میں, جہالت سے کوئی غلطی, کوئی گناہ اگر ہو جائے تو اس گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں. وہ گناہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے اس گناہ کو معاف فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.